ایک عورت تھی نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ میں، وہ ذہنی مرض میں مبتلا تھی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، بڑی باتوں بہت زیادہ باتیں کرتی تھی، بڑی لایانی قسم کی بے مقصد قسم کی باتیں کرتی تھی، ذہنی مینٹل ہیلتھ کی پرابلمس تھی، تو بہت زیادہ باتیں کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے باتیں کرنے کا جی چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہاں بات نہیں کروں گی، باہر تشریف لائیے۔ اب دیکھیے عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہیں، سورج حدت دکھا رہا ہے، شدید گرمی، اس گرمی کے موسم میں بڑھتی دھوپ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کی باتیں سننے کے لیے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ کوئی صحابی اس سے بات نہ کرتا، وہ اس لیے کہ وہ اس قدر باتیں کیا کرتی تھی کہ وہ جان ہی نہیں چھوڑتی تھی، کیونکہ ڈپریشن کی مرض میں مبتلا تھی، ذہنی مینٹل ہیلتھ کی پرابلمس تھی، بہت زیادہ باتیں نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں کر رہی ہے اور ساعتیں بیت جاتی ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن رہے ہیں، اور بے مقصد قسم کی باتیں، غیر معقول باتیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ساری باتیں سن رہے ہیں۔ اور کون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج کا شیخ، آج کا پیر، وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بھائی ہمارے پیر سب بڑے مصروف ہیں، ہمارے شیخ سب بڑے مصروف ہیں، فلاں شخص بہت بڑا کاروباری بندہ ہے یار، فلاں وزیر ہے، منسٹر ہے، بہت مصروف ہے، اس کے پاس کہاں ٹائم ہے؟ بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پوری دنیا میں دین اسلام کا پیغام عام کرنا ہے، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے زیادہ مصروف کون ہے؟ ایسے اصول، ایسے ضوابط، ایسے قوانین دیے جن سے آج ہم جب امریکہ میں بھی جاتے ہیں تو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس، لائف، لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس، وہاں کے انگریز بھی دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ مقاصد الشریعہ سے انہوں نے لیا ہے، دین کے مقاصد سے ایسے اصول، ایسے ضوابط عطا فرمائے، جنوبی فلسطین کیا، جنوبی عراق کیا، جزیرہ نمائے عرب، ہر طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 سال کے عرصے میں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی مملکت کو قائم کیا۔ اس قدر مصروف شخصیت، ازواج مطہرات کو بھی ٹائم دینا ہے، صحابہ کی ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں، غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں، ان کے اعتراضات کے جواب دینے ہیں، لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی باتیں سن رہے ہیں، اس کا کلام سن رہے ہیں، اور پھر جب اپنی بڑاس نکال کے بالکل اپنی باتیں کہہ کے تھک کے جب وہاں سے جاتی ہے تو صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن رہے ہیں، اس کا کلام سن رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں اس کا کلام کیوں نہ سنوں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مدینہ جانتا ہے کہ یہ نادان عورت ہے، بے مقصد اور لایانی قسم کی باتیں کرتی ہے، اس کے کلام میں کوئی فائدہ نہیں۔ آقا آپ کو تو کار نبوت کی ذمہ داری دی گئی ہے، اتنی بڑی رسپانسبلٹی آپ کو دی گئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا وقت اس نے آپ کا ضائع کیا؟ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہیں سنوں گا تو وہ جائے گی کہاں؟ وہ کہاں جائے گی؟ اس کی کون سنے گا؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کوالٹی ٹائم دیں، جو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے نا لوگ، ان کو ٹائم دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، بار بار طرح ایک خاتون، ایک اندھی عورت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ منورہ کی گلی سے ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اندھی عورت ٹھوکر کھا کے گرتی ہے، اور دیکھا کہ کچھ اوباش نوجوان اسے دیکھ کر ہنس رہے ہیں، اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور پھر اس کو اٹھاتے ہیں، گھر تک پہنچاتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک پہنچاتے ہیں، اس کے بعد ہر روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھانا دیتے ہیں۔ اور یہ فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہی سکھایا۔